وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في محكم تنزيله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال الله عز وجل وهو على كل شيء وكيل. محترم بھائیو، الحمدللہ آپ کے سامنے اللہ کے 99 ناموں کا معنی جاننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. لگاتار آپ کے سامنے اللہ کے ناموں کا معنی ہم بتاتے آ رہے ہیں. آج آپ کے سامنے اللہ کے ناموں میں سے کچھ نام میں لے کر آیا ہوں. دیکھیے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الوکیل. عبد الوکیل نام آپ سنے ہوں گے اور بہت سارے لوگ رکھتے بھی ہیں. الوکیل، الوکیل کا معنی کیا ہے؟ الوکیل کا معنی کارساز، سب کی دیکھ بھال کرنے والا، سب کو سنبھالنے والا. جیسے کفیل کا معنی اور وکیل کا معنی دونوں ایک ہی ہے، ملتے جلتے ہیں. کارساز، کفالت کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا. اللہ کی جو کفالت ہے، ایک کفالت عام ہے، سارے لوگوں کو اللہ دیکھتا ہے. اس میں کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سب لوگ اس میں آ جاتے ہیں اللہ کی عام کفالت میں. اللہ کی ایک کفالت ہے خاص، جیسے اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ. یہ آیت کریمہ سورہ احزاب یعنی جنگ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا، مسلمانوں کو جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. سامنے والے کافر ڈر کر بھاگ گئے، اللہ کافی ہو گیا مسلمانوں کے لیے. وہ ٹائم پہ اللہ وہ بات بیان کیا وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ. تو یہ معنی الوکیل کا ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحی، یعنی ایک نام ہے الحی. جیسے آیت الکرسی میں ہم پڑھتے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ الحی ہے، وہ اس کا معنی تو پہلے آ گیا. الحی معنی باحیات، زندہ، ایسا زندہ جس سے پہلے کوئی نہیں تھا، وہی سب سے پہلے زندہ اور آخر تک رہے گا. وہ الحی معنی باحیات. یہ ہے الحی. اس کا معنی کیا ہے؟ باحیا، شرم والا. یہ لفظ قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں آیا ہے. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم لم یستحیہ اذا رفع الرجل الیہ یدیہ. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا باحیا ہے. جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو خالی بھیجنے سے اللہ کو شرم آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجتا، خالی بھیجتے ہوئے اسے شرم آتی ہے. یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو یہ الحی معنی کیا؟ باحیا. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے القریب، المجیب. القریب معنی کیا؟ جیسے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے قریب. وہ مجھ سے قریب ہے، میرا گھر مجھ سے قریب ہے، مسجد مجھ سے قریب ہے. یہ قریب الگ ہے اور اللہ کی قربت الگ ہے. ہم بولتے ہمارے گھر سے مسجد قریب ہے بول کے، دونوں میں ڈسٹنس ہے. قریب ہے مگر ڈسٹنس ہے. لیکن اللہ کی قربت میں ڈسٹنس نہیں ہے. دیکھو یہ اللہ کی قربت کیا ہے؟ یہ آنکھوں سے دیکھنے والی دکھنے والی قربت نہیں اللہ کی قربت، بلکہ یہ ایک شعوری کیفیت ہے جو اللہ کا بندہ محسوس کرتا ہے. یہ ایک شعوری کیفیت ہے، اللہ میرے قریب ہے بول کے بندہ محسوس کرتا ہے. جب بندہ پرہیزگار، نیک،
متقی بن جاتا ہے، تو اللہ کو اپنے قریب محسوس کرتا ہے، ایک شعوری کیفیت ہے یہ اللہ کی قربت ہے، یہ قریب ہے اس کا معنی۔ انہ سمیع قریب، اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ کی ذات سننے والی ہے اور قریب بھی ہے۔ بندہ جو بھی بات بولتا ہے اللہ اس کو سن لیتا ہے۔ اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، لیکن اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کا علم اتنا زیادہ ہے کہ بندہ جو بھی بولتا ہے اللہ سن لیتا ہے۔ ارے بولنے کی ضرورت نہیں، بندہ دل میں جس چیز کا خیال کرتا ہے اللہ اس کو بھی سن لیتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے، تو یہ قریب کا معنی۔ المجیب معنی کیا؟ دعاؤں کو سننے والا، مجیب دعاؤں کو سننے والا۔ اور اللہ تعالیٰ دن میں ایک دعا سنتا ہے کیا؟ ایک آدمی کی دعا سنتا کیا؟ نہیں، اللہ تو دن میں 100 1000 کروڑوں دعائیں سنتا ہے، کروڑوں دعائیں سنتا ہے۔ اور اگر ہم دعا کرتے وقت دعا کی قبولیت کی جو شرائط ہیں ان شرائط کو پورا کر کے دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کو قبول بھی کرتا ہے۔ سمجھے بات کو؟ ہم دعا کرتے بھائی، دعا کرتے وقت ہماری دعا قبول نہیں ہونے کے جو کنڈیشنز ہے ہمیں جو ہے وہ فالو نہیں ہوتے۔ دعا قبول ہونے کے جو کنڈیشن ہے اسے برابر فالو ہو کر دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کو قبول کرتا۔ کیا ہے دعا قبول ہونے کے کنڈیشن؟ دعا قبول ہونے کے کنڈیشن ہماری دعا غافل نہیں رہنا، یعنی دعا کرتے وقت ہمارا خیال ادھر ادھر، ہاتھا سے کھجانا، یہ کرنا وہ کرنا نہیں، پورے توجہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو دعا قبول ہونے کی کنڈیشنز میں سے یہ دعا میں توجہ رہنا۔ اور دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ دعا کرتے وقت ہماری دعاؤں میں اللہ کی تعریف پہلے بیان کرنا، یہ دعا کیا تھا، بعد میں درود پڑھنا، دعا قبول ہونے کی کنڈیشن۔ اور دعا قبول ہماری اس وقت ہوگی جبکہ ہماری کمائی حلال کی ہو۔ بندہ کمائی حرام کی کماتا ہے، دعا غفلت سے کرتا ہے، تو پھر وہ کتنی لمبی دعا کر لے بیکار ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ اللہ نے جو کنڈیشن بنایا ہے اسے وہ اپلائی نہیں کرتا ہے، اپلائی نہیں کرے تو پھر کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو یہ بندہ جب دعا کے کنڈیشن کو اپلائی کر کے دعا کرتا ہے اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا قبول ہونے کے کچھ خاص اوقات بتلائے، اس میں سے چند اوقات کیا ہے؟ اذان اور اقامت کے بیچ کی دعا، جمعے کے دن عصر کے بعد سے مغرب کے بیچ کا وقت دعا قبول ہونے کا کوئی بھی وقت، اور اسی طریقے سے دعا قبول ہونے کے ٹائمنگ میں سے جب مرغا بانگ دیتا ہے، مرغے کی بانگ کو سن کر ہم جو دعا کرتے ہیں اس وقت کی دعا، افطار کے وقت کی دعا۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا قبول ہونے کے کچھ ٹائمنگ بتائے، اسے بھی اگر ہم اپلائی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آئیے اور ایک دو نام بتا کر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام العزیز۔ العزیز معنی کیا؟ العزیز کا معنی زبردست غالب، العزیز معنی زبردست غالب۔ یہ غلبے والی صفت ہے نا اللہ کی، جو زبردست ہے، اللہ غلبے والا ہے۔ یہ صفت 3 جگہوں پر یہ استعمال ہوتی ہے۔ یہ طاقت کے حساب سے اللہ سب پر غالب ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت ہے نہیں۔ دنیا میں جتنا بھی طاقتور جانور ہے، چاہے ڈائنوسر ہو، چاہے ہاتھی ہو، وہ سب کو طاقت کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو یہ اللہ کی طاقت سب سے بڑھ کر ہے، سب پر غالب ہے، طاقت کے حساب سے یہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ سب پر غالب ہے، زبردست ہے، کامل اعتبار سے، مکمل اعتبار سے۔ اللہ کے اندر کوئی عیب، رتی برابر بھی نقص، کمی نہیں ہے، اس حساب سے اللہ سب پر غالب ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ سب پر غالب ہے اس کے حکم کے اعتبار سے، سب پر اس کا حکم چلے گا، اس پر کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ اللہ پر کسی کا حکم چلتا کیا جی؟ نہیں، سب پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کیا ہے؟ غالب ہے۔ یہاں تک قرآن مجید میں اللہ فرماتا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ تعالی کا غلبہ اتنا زیادہ ہے، اللہ کوئی کام کرتا ہے
وہ کام کے بارے میں کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا اللہ سے، پوچھنے والا بھی نہیں، یہ کام اے اللہ تو کیوں کرا؟ نہیں، اللہ کا غلبہ اتنا زیادہ ہے۔ تو العزیز کے اندر یہ سب معنی آتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھ لو محترم بھائیو، جب انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اللہ سب سے پاورفل ہے، اللہ کی طاقت سب سے بڑھ کر ہے بول کے جب بندے کو سمجھ میں آ جائے تو اپنے آپ کو بندہ طاقتور نہیں سمجھے گا کبھی بھی۔ میں طاقتور، میرے پاس سب کچھ ہے، عہدہ، منصب، مال، میرے سے بڑا، میرے سے اوپر کوئی نہیں، کبھی نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ اس کا یقین ہے سب سے اوپر کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ فائدہ ہے اللہ کے ناموں کا معنی جاننے کا۔ اور آخری نام الجبار، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بہترین نام الجبار، عبد الجبار نام بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ جبار معنی اس کے اندر بھی زبردست غالب کے معنی پائے جاتے، ہر ایک پر غالب جو ہم نے بیان کیا آپ کو، اس سے ملتا جلتا معنی الجبار کا ہے، ہر ایک پر غالب۔ اور اس کا ایک معنی سب اس کے سامنے بے بس، اللہ کے سامنے سب بے بس۔ اور یہ الجبار کا ایک معنی بے سہاروں کا سہارا، اللہ اکبر، دلوں کو جوڑنے والا، بے سہاروں کا سہارا اللہ۔ سہارا کس کا ہے جی؟ اللہ کا ہے۔ اللہ جس کو سہارا دے اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا؟ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دو سجدوں کے بیچ میں ہم ایک دعا پڑھتے، کون سی دعا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافنی وجبرنی۔ یہ وجبرنی کا لفظ الجبار سے ہے۔ وجبرنی کے معنی کیا ہے محترم بھائی؟ اے اللہ میری حالت درست کر دے۔ اللہ، ہم بہت سارے لوگ نماز کی جو دعائیں ہیں چھوٹے چھوٹے، صرف دعا یاد کر لیے، اس کا معنی معلوم نہیں۔ معنی جان کر دعا کرو، اس کی کیفیت الگ ہوگی اور دل سے دعا نکلے گی، دل سے۔ اب سجدے میں گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب دو سجدوں کے بیچ میں گئے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی، فٹافٹ پڑھ لاتے ہیں، لیکن اس کا معنی ہم معلوم نہیں، اس لیے جلدی جلدی پڑھ لاتے ہیں۔ معنی اگر جانیں گے تو آپ دل سے وہ دعا کریں گے، کبھی کبھی آپ کے آنکھوں سے پانی بھی آ جائے گا اس کا معنی آپ کو معلوم رہنے سے۔ تو یہ فائدہ ہے، دیکھو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم پڑھتے نماز میں، اس کا معنی جانو۔ وجبرنی، اللہ میری حالت کو درست کر دے، میرے ایمان میں جو کمزوری اسے درست کر دے۔ تو یہ الجبار کے اندر جو ہے یہ سب معنی آتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام آپ کے سامنے ہم بیان کرتے آ رہے ہیں۔ اب تک جو ہے تقریباً 70 پر 2 نام اللہ کے ہو گئے، اور بھی نام باقی ہیں۔ انشاءاللہ رمضان کے ختم ہوتے ہوتے پورے 90 پر 9 ناموں کا معنی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب لوگوں کو جو بھی معنی ہم جانتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔